بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 30 ہے، جس میں ہم مختصر سی پریکٹس کرنے والے ہیں، یعنی ہم کس طرح جملہ بناتے ہیں اور جملوں کو ملا کر ہم کوئی فقرہ بناتے ہیں۔ آئیے وہ تمام چیزیں جو ہم نے پڑھی تھیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم اس جملوں کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ھذا احمد، ھذا اس میں اشارہ ہے، جب کوئی چیز قریب ہو ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ احمد ہے۔ ہوا کون مراد ہے؟ احمد مراد ہے۔ ہوا ضمیر ہے غائب کے لیے، مفرد کے لیے، اسے ہم نے سیکھا تھا۔ ہوا احمد یعنی احمد جو ہے ولدن، احمد جو ہے لڑکا ہے۔ صغیرن، صغیرن ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھا تھا صفت، یعنی ماقبل کے لیے صفت، ماقبل اسم کے لیے صفت۔ ھذا احمد، یہ احمد ہے۔ ہوا یعنی کہ احمد ولدن لڑکا تو ہے، صغیرن چھوٹا بھی ہے، ولدن کبیرن بڑا لڑکا ہے، ولدن جمیلن خوبصورت لڑکا ہے، ولدن ذکی یعنی عقل مند لڑکا ہے، ذہین لڑکا ہے۔ اسی طرح وذالک، وذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے ہم نے پڑھا تھا، جب کوئی چیز دور ہو۔ وذالک یعنی اس طرف ایک لڑکا کھڑا ہے، وذالک صدیقہ وہ اس کا دوست ہے، صدیقہ یعنی احمد کا دوست ہے محمد، جس کا نام محمد ہے۔ وہوا کون مراد ہے؟ محمد مراد، وہوا اور وہ ہے مدرس استاد۔ اب اسی طرح کی مثال، اور اس کو ہم مؤنث کے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ہمیں یہ یاد ہو جائے۔ ھذہ ہم ابتدا کرتے ہیں، ھذہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے۔ ھذہ اس میں اشارہ قریب کی طرف جب ہم اشارہ کرتے ہیں۔ ہیا سے مراد وہی ما سبق ہے، جس طرح اوپر احمد کی طرف ہوا لوٹتا تھا، کیونکہ ہوا مذکر ہے اور احمد بھی مذکر تھا، اسی طرح ہیا لوٹتا ہے یہ ضمیر فاطمہ کی طرف، کیونکہ فاطمہ مؤنث ہے۔ ھذہ فاطمۃ، ہیا فاطمہ جو ہے، طفلۃ لڑکی ہے۔ یہاں پر بھی بات بس ہو جاتی، ہیا طفلۃ وہ بچی ہے، بات ختم، لیکن نہیں، بچی کیسی بچی ہے؟ جمیلۃ خوبصورت بچی ہے، تو یہ لوٹتی ہے یہ صفت کس کی طرف؟ طفلۃ کی طرف۔ تو یہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہم مذکر یا مؤنث دونوں جملے بآسانی سیکھ سکیں اور آپس میں اس کی پریکٹس خوب سے خوب کر سکیں، کیونکہ اگر ہم اس طرح نہیں بناتے جملے تو ہماری عربی ہمیں نہیں آئے گی، یعنی عربی سیکھنا مشکل سے مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا اس طرح آپ بھی نموذج اور اس طرح کا مشق بناتے رہیں۔ اب آگے دیکھیں، وَتِلْكَ، تلکا سے کون مراد ہے؟ یعنی فاطمہ کے قریب یا فاطمہ سے دور کہیں کوئی اور دوسری لڑکی ہے، اس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ تلکا بعید کے لیے جب وہ مؤنث ہو، اور ذالکا جب مذکر ہو۔ دیکھا، ایک جیسی مثالیں اس لیے ذکر کی تاکہ ہمیں موازنہ کرنے میں آسانی ہو۔ وَتِلْكَ اور وہ جو کھڑی ہیں، صدیقتہ، دیکھو صدیقہ دیکھ لیا آپ نے، صدیقہ اور صدیقتہ، یعنی ہم دوست کو صدیقن کہتے ہیں، اور اگر ہماری دوست کوئی لڑکی ہے تو ہم صدیقتن کہتے ہیں، تا کے ساتھ، صدیقتن اور صدیقن۔ اچھا، وَتِلْكَ صدیقتہ فاطمہ کی دوست ہے جس کا نام ہے زینب، اور زینب کیا ہے؟ وہیا اور زینب ہے طبیبۃ ڈاکٹر ہیں، وہ کیا ہیں؟ ڈاکٹر ہیں۔ آئیے کتاب کی طرف اور اس کو وہاں بھی سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں پر بھی صفت کا ذکر ہے، سمین نحیف پتلا، سمین موٹا، نحیف پتلا، اور متوسط درمیانہ۔ ھذا ولد سمین، یہ لڑکا موٹا ہے، ھذا نحیف یہ لڑکا پتلا ہے، کمزور ہے، وھذا متوسط اور یہ درمیانہ ہے۔ ھذہ ھرۃ یہ بلی، سمینۃ موٹی ہے،
ہادہ ہرۃ نحیفۃ، یہ بلی کمزور ہے، وہادہ متوسطۃ، اور یہ درمیانی ہے۔ اسی طرح آپ ہر چیز میں فرق بیان کرنے کے لیے اس طرح کا اسلوب اختیار کریں گے۔ حل انت سمین، حل لگا دیں شروع میں، سوالیہ جملہ بنانا ہو۔ حل انت، کیا آپ، حل کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ سمین موٹے ہیں؟ لا، نہیں، بلکہ، بل کا ترجمہ ہے بلکہ، اس کو آپ سیکھتے چلے جائیں اور آپس میں دہراتے چلے جائیں اور میرے ساتھ پڑھتے چلے جائیں، یعنی ہم اس کو ضرور سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں آسانی سے یاد ہوگا۔ حل انت سمین، کیا تم موٹے ہو؟ لا، نہیں، بل انا متوسط، بلکہ میں تو برابر ہوں، درمیانہ ہوں، نہ موٹا ہوں نہ پتلا ہوں۔ بلکہ میں متوسط ہوں۔ اور آپ کو یاد ہے انا، یہ ضمیر کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ متکلم کے لیے۔ حل زمیلک، زمیلک کیا تمہارا دوست، زمیلک تمہارا دوست۔ حل کیا، حل زمیلک کیا تمہارا دوست نحیف کمزور ہے؟ لا، نہیں، بلکہ ہوا سمین، بلکہ وہ موٹا ہے۔ ہذہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے، وتلک زینب، اور وہ زینب ہے، ہما وہ دونوں، زینب اور فاطمہ ہما وہ دونوں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، طفلتان دونوں بچیاں ہیں، فاطمۃ طفلۃ فاطمہ بچی ہے، متوسطۃ کیا ہے؟ متوسطۃ، وزینب طفلۃ نحیفۃ ایسی بچی ہے جو کہ کمزور ہے، اور فاطمہ متوسطہ ہے۔ امید ہے کہ آپ اس سبق کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اس کے لیے تکلم اور مشق نہایت ضروری ہے۔ ضرور آپس میں تکرار کیا کریں اور عربی میں باتیں کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔